القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ جی، یہ چاروں ائمہ کے مختصر حالات اور ان کے نام، ان کی وفات، ان کی پیدائش کا تذکرہ تھا۔ اب آگے سنیے کہ علم و عمل کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف زمانے میں مختلف کتابیں اور صحائف نازل کیے، اور سب سے آخری کتاب جو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے آخری کتاب یہ کس پر نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی آئے انہیں جو ہے یا تو کتاب دی گئی یا تو کچھ صحیفہ دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے اللہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بنیادی طور پر 3 حقوق ہیں۔ کس کے؟ یعنی قرآن کے۔ قرآن کا یہ حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ اسے درست تلفظ کے ساتھ قرأت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، بالکل الفاظ، حروف کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی، اسی طرح مخارج کی ادائیگی، اور اسی طرح سے قرآن کو اور خوبصورت بنا کر کے پڑھا جائے، یہ حق ہے قرآن کا۔ اور کسی ماہر قرآن قاری کی رہنمائی میں اسے سیکھا جائے۔ جو بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی رہنمائی میں قرآن کو پڑھا جائے۔ پتہ چلا کہ جو عورتیں یا جو لوگ جن کا قرآن صحیح نہیں ہے ان کے پاس پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، ان کے پاس پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلط قرآن پڑھائیں گی یا پڑھائیں گے، غلط قرآن پڑھائیں گے یا پڑھائیں گی، اور دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن اگر پڑھ بھی لیا جائے ان لوگوں سے تو قرآن صحیح نہیں پڑھائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھے گا، اس بچے کی قرآن بھی غلط ہی رہے گا، حروف کی ادائیگی نہیں ہوگی، مخارج کی ادائیگی نہیں ہوگی، کہاں کس طرح سے پڑھنا ہے، وقف کس طرح کرنا ہے، آیت کس طرح سے کرنا ہے، کہاں کس طرح سے ٹھہرنا ہے، اگر یہ ساری باتیں اگر اس کو نہیں بتائی جائیں گی تو اس کا قرآن غلط ہی رہے گا۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ماہر ہوتے ہیں انہی کے پاس پڑھا جائے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایرے گہرے سے نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اس لائن کا ماہر آدمی ہے، ڈاکٹر اس لائن کا ماہر آدمی ہے، اسی سے علاج کرانے میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو پھر قرآن پڑھنے کے معاملے میں ہم کیوں پھر یہ غلطی کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے معاملے میں، پڑھانے کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈال دیتے ہیں، کس کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ یا تو جن کا قرآن صحیح نہیں ہے ان کے پاس، یا پھر عورتوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جن کا قرآن بالکل غلط رہتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک بغیر قاری سے پڑھنا ہی نہیں آتا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استقرأوا القرآن من اربعۃ من ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی ومعاذ بن جبل۔ ان 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں سے جو قرآن کے ماہر قاری تھے ان سے قرآن سیکھنا، جو قرآن کے ماہر ہیں ان سے قرآن کو سیکھنا۔ اور وہ کون کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں پہلے نمبر پر۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ دوسرے نمبر حضرت سالم جو یہ ابو حذیفہ کے یہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابی ابن کعب سے اور معاذ ابن جبل سے۔ ان 4 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا ہے تو ان سے قرآن کو سیکھ لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے ماہر تھے، اس لیے کہ یہ قرآن کے ماہر تھے۔ یہ پہلا حق ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اور صحیح پڑھنے کے لیے ماہر کے پاس بھیجا جائے، جو قرآن کو صحیح پڑھتے ان کے پاس بھیجنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا۔ دوسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جی، جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے انسان قاری کا محتاج ہے، ایسے ہی اسے سمجھنے کے لیے علماء کا محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں، علماء اور فقہاء کے محتاج ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اگر ترجمہ ہی دے دیا جائے تو وہ پوری طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اسے عالم کی ضرورت ہے،
اسے عالم کی ضرورت ہے، اسے امام بہترین عالم جید عالم کی ضرورت ہے، اسے فقیہ کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ایک معجزہ ہے، دقائق و اسرار، فصاحت و بلاغت اور علمی باریکیوں سے آراستہ قرآن اگر ہر خواندہ و ناخواندہ کی سمجھ میں اتنی آسانی سے آنے والا ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ ہوتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا اس کو سمجھنا کہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے اس کو سمجھ لیتے تو یہ قرآن کا معجزہ ہی نہ ہوتا پھر تو، سمجھے گی نہیں؟ اس کے عجائبات اور خزانوں سے واقف بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین اور فقہا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ علماء کی طرف، جو عالم ہوں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان سے رجوع کرنا پڑے گا، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کے صحبت میں بیٹھنا پڑے گا اور ان سے کہنا پڑے گا کہ آپ ہمیں قرآن کو سمجھا دیجئے۔ وہ جو قرآن کو سمجھائیں گے اصل طریقے پر اور بہتر طریقے پر، کوئی اور نہیں سمجھا سکتا قرآن کو، ٹھیک ہے؟ جو سمجھتے بھی ہیں اور اسے پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ تیسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک پر عمل کرنا۔ جی، تیسرا مرحلہ اس پر عمل کرنے کا ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے قراء کی یعنی قاریوں کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس پر عمل کرنے کے لیے مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، مشائخ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، عالم بھی ہوں اور اللہ والے بھی ہوں، عالم بھی ہوں اور اللہ والے بھی ہوں، جن کے علم کے ذریعے سے اللہ کی یاد آ جائے، آخرت کی یاد دہانی ہو جائے، سمجھے نا؟ جی، مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے جن کی مبارک صحبت سے شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے حضرات گزرے ہیں ان سب کی ظاہری ترقی کا اصل سبب تعلق مع اللہ تھا۔ جتنے بڑے لوگ اللہ والے گزرے سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ اس لیے مشائخ طریقت کی صحبت اور اس سے بیعت کرنا اصلاح نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ 3 حق ہے قرآن کا۔ سب سے پہلا نمبر ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ جی، اور صحیح پڑھنے کے لیے کسی ماہر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، جو بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھا جائے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب صحیح پڑھنا قرآن آ جائے تو دوسرے نمبر پر ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بس پڑھا دیے، قرآن پڑھا دیے بس کافی ہو گیا، جبکہ قرآن کو پڑھا دینے سے، صرف پڑھ لینے سے اس انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس انسان کے اندر کوئی تبدیلی، کیونکہ وہ قرآن سے راستہ معلوم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اترا، نیکی کمانے کے لیے کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے تو بھائی آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، ہے نا، پورا نیکی آپ لے جائیے، تو نیکی کمانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن اترا ہی نہیں ہے۔ قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے، اس سے جو ہے راستہ معلوم ہو جائے، سمجھے کہ نہیں؟ حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا ہو جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ اس کا علم ہمیں معلوم ہو جائے، اس کا علم ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کا علم ہم کو معلوم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن میں جو آیا ہے کہ ھدی للمتقین، ھدی للعالمین، یہ سارے جو الفاظ ہیں اسی لیے ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھے اور نیکیوں کا پہاڑ لے لیجئے، نیکیوں کا پہاڑ حاصل کر لیجئے، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ یا پھر آپ کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، آپ قرآن خوانی کر دیجئے، بس قرآن کا مقصد ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن اس مقصد کے لیے آیا نہیں، قرآن تو مردوں کے لیے اترا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ثواب حاصل کرنے کی چیز، نیکی کمانے کی چیز، مردوں پر پڑھنے کی چیز، مردوں پر پڑھنے والی کتاب۔ بتائیے، قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا تھا، قرآن کس لیے آیا تھا؟ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے۔
جو دل مردہ ہو چکا ہے اس دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن اترا تھا، اور ہم لوگوں نے اسے کیا بنا لیا؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے، قرآن خوانی کرنے کے لیے، مردوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے قرآن کو مختص کر لیا، خاص کر لیا اس کے لیے۔ تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑے گی، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ دوسرا حق ہے قرآن کا، اور تیسرا حق ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ اب جب ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے نا کہ جب انسان جو ہے اگر قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو قرآن پر عمل کیسے کرے گا؟ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا جب کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو؟ ہاں، اب زندگی بھر وہ 40 سال 50 سال تک نماز پڑھ رہا، اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے۔ ہاں، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر نماز میں پڑھ رہا، لیکن اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا؟ تو جب وہ اس کا معنی ہی اور مطلب ہی نہیں سمجھے گا